میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، کرم، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس شہر کو، جہاں اگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو پچھلے 50 سال سے پہلے کے جو شہر کے حالات تھے، اس سے الحمدللہ ثم الحمدللہ دینی اعتبار سے ہم نے بہت کچھ پا لیا ہے، بہت کچھ پا لیا ہے۔ آپ حضرات میں بہت سارے لوگ وہ ہیں، ہم جن کی گودوں میں کھیلے ہیں، انہوں نے خود اس بات کو شہر میں دیکھا ہوگا کہ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پورے شہر کے اعتبار سے گنتی کے چند علماء تھے، اور ان علماء میں خاص طور سے ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شریف صاحب، مولانا فراست صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شفیع صاحب مدد اللہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت نصیب فرمائے اور ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے کہ اب بزرگوں میں ہمارے لیے وہی ایک سرمایہ بچے ہوئے ہیں۔ یہ چند حضرات تھے، اور شہر کا حال یہ تھا کہ جب 1966 میں ہمارے والد صاحب فیروز آباد آئے تو پورے مہینے پورے شہر میں دوپہر 3 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک پورے شہر میں چکر لگاتے تھے، اور اس لیے چکر لگاتے تھے کہ 3 دن اللہ کے راستے میں لگانے والا کوئی مل جائے۔ پورے مہینے چکر لگاتے تھے۔ ہمارے منشی عزیز الرحمن صاحب، جو سارا شہر ان کو امیر صاحب کے نام سے جانتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے بشیر بھائی اور سید جمیل صاحب، شہاب الدین صاحب رحمہم اللہ، یہ وہ حضرات تھے جو چند 7-8 لوگ تھے، اور پورے مہینے چکر لگا کر کے، اور دن کے 3 بجے سے رات کے 10 بجے تک، تب مہینے میں ایک 3 دن کی جماعت بنتی تھی، اور یہ سالوں ہوا ہے، 1-2 دن نہیں، سالوں ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے والد صاحب حضرت مولانا شفیع صاحب اور ان حضرات کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار تھے تو ہم لوگ گئے ایک مرتبہ ملنے کے لیے، تو کہنے لگے کہ جب ہم نہیں رہیں گے تب تم لوگوں کو پتہ چلے گا، جب ہم نہیں رہیں گے تب تم لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے جانے کے بعد ہم لوگ یتیم ہو گئے، اور ایسے یتیم ہوئے کہ کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ جن قربانیوں کے ساتھ انہوں نے شہر کو علم دینے کی اور بنانے کی کوشش کی، ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ جس وقت مفتی صاحب کا انتقال ہوا، اللہ نے توفیق دی، میں نے حضرت مفتی صاحب کو غسل دیا، تو غسل کے بعد ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو شہر کے ایس پی سی او یہ سب لوگ آئے مفتی صاحب کو دیکھنے کے لیے۔ تو جب وہ جنازے کے پاس آئے گھر کے آنگن میں، تو وہ باہر نکل کر پھر ہم لوگوں سے یہ کہنے لگے، فیروز آباد کا شہر مفتی اپنی ساری زندگی اس مکان میں گزار گیا؟ فیروز آباد کا شہر مفتی اپنی ساری زندگی اس مکان میں گزار گیا؟ ایسی قربانیوں کے ساتھ
ان حضرات نے اس شہر کو دینے کی کوشش کی، اور اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ ہمارے اساتذہ کی شفقتوں، محبتوں، محنتوں کے نتیجے میں اور دعوت کے اس مبارک کام کی برکت سے اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت فیروز آباد میں تقریباً 250 علماء ہیں تقریباً، اور حفاظ ہیں، 150 سے اوپر مساجد ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہر خطے میں آپ اگر شہر کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں اگر آپ بانٹیں گے تو الحمدللہ ہر سمت میں کہیں نہ کہیں فکر کرنے والے، کڑھن کرنے والے اپنے اپنے طرز پر کام کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ابھی بہت تھوڑا ہے، ہمارا شہر مسلم آبادی کے لحاظ سے صوبے کے چنیدہ شہروں میں سے آتا ہے۔ چند شہر ہیں پورے صوبے میں، ان میں سے ایک ہمارا شہر ہے فیروز آباد، جہاں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی آباد ہے۔ لیکن اگر آپ اس مسلمانوں کی آبادی کا ریشو دیکھیں گے تعلیم کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے، تو ابھی شاید ہم 5-7% سے آگے نہیں جا پائیں۔ پورے شہر کے اعتبار سے ہم 5-7% سے آگے نہیں جا پائیں۔ کام کی بہت سخت ضرورت ہے، اور ہر لائن سے کام کی ضرورت ہے۔ جو جہاں کام کر رہا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور وہ ہمارے لیے لائق قدر ہے، لائق احترام ہے۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے ذمہ دار تھے، فرمایا کرتے تھے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے معاون بنو، مقابل نہ بنو۔ ایک دوسرے کے معاون بنو، مقابل نہ بنو۔ ہر کام ہمارا ہے اور ہر کام کے کرنے والے ہمارے ہیں۔ ہر کام ہمارا ہے اور ہر کام کے کرنے والے ہمارے ہیں۔ ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر دوڑ بھاگ کر کے، محنت کر کے کسی ایک اللہ کے بندے کو مسجد میں لا رہا ہے، وہ ہمارا محسن ہے، اس نے ہم پر احسان کیا ہے۔ یہ ذمہ داری تو ہماری تھی نا، اور یہ ذمہ داری سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ڈالی تھی کہ یہ امانت ہم تمہارے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ بلغوا عنی ولو آیا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب۔ جو موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ غائب تک بات کو پہنچائیں، تو ہم سب ذمہ دار ہیں۔ تو جو ہمارے اس کام میں ہماری مدد کر رہا ہے وہ ہمارا معاون ہے، وہ ہمارا محسن ہے، ہم اس کا احسان مانیں۔ اور دوسری بات، ہم اپنے علماء کی، اپنے ائمہ کی، اپنے علاقوں میں چلنے والے مکاتب کی، جو مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مکاتب چل رہے ہیں، ہم ان کی قدر کریں۔ جن حالات سے اس وقت پورا ملک گزر رہا ہے، ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، اور اتنا سستا ہو گیا ہے ایمان، اتنا سستا ہو گیا ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر اور تھوڑے تھوڑے سے پیسوں پر اور تھوڑی تھوڑی سی خواہشات پر ایمان بک رہا ہے۔ ایمان کے سودے ہو رہے ہیں چاروں طرف، دنیا کا حال یہ۔ ایک شہر میں میں گیا تو اس شہر میں ایک مسلمان جس کے 5-6 ہوٹل تھے، اور وہ ہوٹل آپ نے بہت مشہور نام سنا ہوگا، اویو ہوٹل۔ ان ہوٹلوں سے اس سیریز میں اس کے وہ 5 ہوٹل شامل تھے۔ پتہ نہیں کیسے اللہ نے وہ راستہ بنایا اور اس سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو وہ بتانے لگا کہ مولانا صاحب، میری ان 5 ہوٹلوں سے روزانہ کی 3 سے 4 لاکھ روپے کی انکم ہے، اور یہ 3-4 لاکھ روپیہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہم کو دیتے ہیں گھنٹوں کے اعتبار سے۔ زنا کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، زنا کو عام اور آسان بنایا جا رہا ہے۔
ذمہ دار ہم ہیں. ہم نے فکر نہیں کی، ہم نے گھر کے ماحول کو اس رخ پر لانے کی کوشش نہیں کی کہ ان بچوں اور بچیوں کے دل میں اللہ کا دھیان ہوتا، اللہ کا استحضار ہوتا. خدا کی قسم، جس دل میں اللہ کا استحضار آ جائے گا وہ تنہائی میں بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے گا، تنہائی میں بھی بچا لے گا. سارے گناہوں کے اسباب ہوں گے اور ان سارے گناہوں کے اسباب کے بیچ میں وہ اپنے کو گناہ سے بچا کر نکل جائے گا. ہم نے اس ماحول کے بنانے کی فکر نہیں کی. فیروز آباد چونکہ پیسے کی کھان سمجھا جاتا ہے، یہاں 10 سال کا بچہ بھی پیسہ کمانے لگتا ہے، اور ہم سب پیسہ پیسہ اور پیسہ اور پیسہ اس میں لگ کر یہ بھول گئے کہ ہم اپنے مرنے کے بعد اپنی نسل کو کس رخ پر اور کیا دے کر جا رہے ہیں. ہم نے نہیں سوچا کہ میرے بعد میرے گھر کے اندر اللہ کا نام لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا، قرآن پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا، آخرت کو یاد کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. یہ استحضار ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم، اللہ کا شکر ہے، کسی راستے سے دیندار بن گئے، چاہے وہ تبلیغ کے راستے سے بنے، چاہے وہ علماء کی صحبت سے بنے، اور چاہے وہ دینی اور جو فکریں کی جا رہی ہیں ان راستوں سے ہم دیندار بنے. لیکن میں تو دیندار بن گیا، میری اولاد، میری بچیاں، میری عورت، میرا گھر، ہم نے اس کی فکر نہیں کی. بلکہ ہونے یہ لگا کہ گھر والے یہ کہنے لگے کہ جی ہم نے ابا کو دے تو دیا ہے، اب جتنے دینی تقاضے ہیں ابا کو لے جاؤ، ابا سے کام کرا لو، ہم کو مت چھیڑو. اور کہیں ایسا ہوا کہ اولاد لگ گئی تو باپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے بیٹا دے تو دیا ہے تمہیں، اب اس سے جو چاہے کراؤ تم، ہم نے اسے فارغ کر دیا ہے، ہمیں مت چھیڑو، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھر کا کوئی ایک فرد، باپ ہو یا بیٹا، اس کا کہیں کسی طرح سے نماز سے، مسجد سے، دین سے، علماء سے کوئی تعلق ہے، لیکن ہمارا پورا کا پورا گھر اس دینی ماحول سے، جو ماحول ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا، جو ماحول ان کو گناہوں سے بچا لیتا، جو ماحول ان کو غلط راستوں پر جانے سے بچا لیتا، وہ ماحول ہم نہیں پیدا کر پائے. تعلیم بہت ضروری چیز اور بے انتہا ضروری چیز، لیکن تعلیم کے نام پر بے حیا بنا دینا قطعاً جرم ہے. تعلیم کے نام پر آزادی دے دینا قطعاً جرم ہے، یہ اللہ کے یہاں پکڑو. تعلیم کے نام پر ایمان کے سودے کر لینا یہ حرام ہے، اللہ کے یہاں پکڑو. تعلیم کے نام پر برقعے اتار کر پھینک دینا، اللہ کے یہاں مجرم ہوں گے ہم. تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے. اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم میں ہماری ٹوپی رکاوٹ، تعلیم میں ہمارا برقع رکاوٹ، تعلیم میں ہمارا کرتا پیجامہ رکاوٹ؟ ہرگز نہیں. آپ صلاحیت پیدا کریے. وائٹ ہاؤس کے اندر امریکہ کے پریزیڈنٹ کا وہ دفتر وائٹ ہاؤس کہلاتا ہے. اس وائٹ ہاؤس میں کمپیوٹر کا ایک انجینئر عمامہ باندھ کر کے روزانہ جاتا ہے اور کرتا پیجامہ پہن کر کے جاتا ہے. ایک مرتبہ صدر نے اس سے یوں کہا کہ تم فارمل ڈریس میں آؤ. اس نے کہا نوکری چھوڑ سکتا ہوں، محمد رسول اللہ کے لباس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. 3 دن کے لیے اس کو آف دے دیا گیا. وہ 3 دن نہیں آیا، وائٹ ہاؤس میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کام اور وہ کام اور یہ فائل اور وہ فائل. پریزیڈنٹ نے خود فون کر کے اسے بلایا اور یوں کہا کہ تم جس لباس میں آنا چاہتے ہو آؤ، لیکن ہمارے دفتر میں کام کرو. آپ کوالٹی تو پیدا کرو، اپنے اندر صلاحیت تو پیدا کرو. صلاحیت کا سکہ سر چڑھ کر بولتا ہے. کہیں چلے جائیے، آپ کسی میدان میں کھڑے ہو جائیے، اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے آپ کا سکہ بولے گا اور دنیا کو آپ کے سامنے جھکنا پڑے گا، آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا.
ہم نے اپنے بچوں کے اندر پہلے سے تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، وقت برباد کر رہے ہو، پیسہ برباد کر رہے ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، ساری زندگی ایسی ہوگی، آگے بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے، ہم نے پہلے ہی اس کا مورل ڈاؤن کر دیا، نیگیٹیوٹی ہم نے پہلے ہی اس کے اندر پیدا کر دی۔ جبکہ سیرت سے یہ ثابت ہے کہ جن لوگوں کے اندر کچھ رمق نظر آتی ہے، ان کی ہمتوں اور صلاحیتوں کو جذبہ ابھار کر کے ان سے بڑے بڑے کام لے لیے جاتے ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کی صلاحیت کو پہچانا تو کیسا ابھارا ہے، اللہ اکبر۔ ایمان نہیں لائے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، ایمان لانے سے پہلے اللہ کے رسول فرماتے ہیں خالد اگر میرے پاس ہوتا تو خالد کو تو میں آگے ہی آگے رکھتا، خالد کو تو میں آگے ہی آگے رکھتا۔ ایمان لے آئے، میدان کارزار میں جب جھنڈا ہاتھ میں لیا ہے تو محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی تلوار اب میان سے باہر آ گئی۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا خالد، خالد سیف من سیوف اللہ ہے۔ جذبات ابھارے گئے، صلاحیتوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو مورلی اتنا ڈاؤن کر دیا ہے کہ ہم ان کو آگے بڑھنے کا شوق ہم نے ان سے چھین لیا ہے۔ حالانکہ ہمارا کام یہ تھا کہ نہیں تم یہ کر سکتے ہو، نہیں یہ تم کر سکتے ہو، فلاں نے کیا کہ نہیں کیا، جب اس نے کیا تم بھی کر سکتے ہو۔ اور الحمدللہ جب اس سوچ اور فکر کے ساتھ بچوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے، بچے وہ کام کر کے دکھاتے ہیں۔ ہاں، میری بیٹی بی اے کر رہی تھی، سیکنڈ ایئر تھا، اس کی شادی ہو گئی۔ اب شادی ہو گئی تو ظاہر بات ہے پھر وہ سسرال چلی گئی۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تمہیں بی اے پورا کرنا ہے۔ ابا میں نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے کہا بالکل کر پاؤ گی، تمہارے اندر صلاحیت ہے۔ ہمت بند آئی، بی اے کر لیا۔ میں نے کہا اب تمہیں ایم اے کرنا ہے۔ ابا میں بچے پالوں گی کہ ایم اے کروں گی؟ میں نے کہا نہیں، تمہارے اندر صلاحیت ہے، تم کر سکتی ہو، اور میں نے تمہارا فارم بھر دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے ایم اے کیا۔ پھر میں نے کہا تمہیں بی ایڈ کرنا ہے، تو رونے لگی، کہنے نہیں ابا میں نہیں کروں گا۔ میں نے کہا بالکل کر سکتی ہو، تم ہے، تمہارے اندر صلاحیت ہے، تمہارے اندر استعداد، تم آگے تو بڑھو، تم کرو تو ہمت دلائی میں نے۔ اللہ کا شکر اس نے بی ایڈ بھی پورا کیا۔ تو ہم اپنے بچوں کو شوق دلائیں کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ آپ یہ جتنے بیٹھے ہیں، میں مسجد کے اندر بیٹھ کر کے کہتا ہوں بڑی بڑی صلاحیت والے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی صلاحیتیں آپ کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ آپ کی صلاحیتوں کو ابھارا نہیں گیا ہے، آپ کی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو لے کر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کو لے کر چوڑی کے گودام میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کو لے کر کٹائی کے اڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کو لے کر سڑکوں کی پٹیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلاحیتوں کو لے کر صلاحیت والوں کے پاس جاؤ، ان سے ملو، ان سے باتیں کرو، تب سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے پاس کیا صلاحیت، اور وہ صلاحیت والے آپ کی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے جن لوگوں نے اس کو سمجھا ہے، کوشش کی ہے، اس کے نتائج آ رہے ہیں۔ ہمارے چھوٹے بھائی عالم مصطفیٰ یعقوبی، انہوں نے ماشاءاللہ اس سلسلے میں ایک پورا محنت کا میدان تیار کیا، اور بہت سارے نوجوان ماشاءاللہ ان سے جڑے اور ان کے ساتھ کام کیا۔ ایک سے ایک ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے، ایک سے ایک صلاحیت والے نوجوان سامنے آ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے۔ ہمارے عزیزم سعدی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، پھرے، پڑھا، غور کیا، دوڑ بھاگ کی، ایف ایچ ہر ہفتے ایف ایچ میڈیکل کالج میں جا کر کے وہ جو بچے جو ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے مذاکرے کیے، باتیں کی، وہ ڈاکٹرز اٹھ کر کے یہاں آ رہے ہیں، 24 گھنٹے یہاں لگا کر کے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کی صحبت میں رہ کر کے کچھ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا مجمع، نوجوان اکثر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ سب کے پاس بڑی صلاحیت، اپنی صلاحیت کو بروئے کار لاؤ، سامنے لاؤ،
اور دیکھو کبھی صلاحیت خود سے سامنے نہیں آتی، جب صلاحیت والوں کے بیچ میں بیٹھو گے، ان کے ساتھ رہو گے، تب تمہارے اندر سے جو تمہارے پاس قیمتی مایا ہے وہ نکھر کر کے آئے گی، اور پھر ان کو سمجھ میں آئے گا، ان بڑوں کو، یہ آدمی اس کام کو کر سکتا ہے، یہ لڑکا اس کام کو کر سکتا ہے، اس کو اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی پرواہ مت کرو، دنیا تو ہر کام کرنے والے کی ٹانگ کھینچتی ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ جو کرے گا اس کو گالی دی جائے گی، جو کرے گا اس کی ٹانگ کھینچی جائے گی، جو کرے گا اس میں کیڑے نکالے جائیں گے، اس کی پرواہ مت کرو۔ اللہ ہمارے ابا کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ہم لوگوں سے مستقل دو باتیں کہتے ہیں، مستقل دو باتیں کہتے ہیں۔ ہر کام کے کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے خلاف تو نہیں ہے، اور ہر کام کے کرنے سے پہلے یہ نیت کر لینا کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں۔ کام اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرو، قرآن اور سنت کے مطابق کرو، پھر دنیا کی پرواہ مت کرو۔ اللہ تمہارے کام کی خوشبو پھیلا دے گا، اور خود بخود لوگوں کی سمجھ میں آئے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں جب کام کرنے والے کام کرتے ہیں، ان کی مخالفت ہوتی ہے، ان کی برائیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ابا کے ساتھ بھی ہوا۔ تو ہمارے ابا گئے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت جی کے پاس، اور حضرت جی سے جا کر یوں کہا کہ حضرت شہر میں کام کرتا ہوں، یوں دوڑ بھاگ کرتا ہوں، دیہاتوں میں، گاؤں میں، گرمی میں، پیڑوں کے نیچے، جنگلوں میں رہ کر کے لوگوں کے پاس ایمان اور اعمال کی بات کرتا ہوں، اور برائیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، کیا کروں؟ حضرت جی نے فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کام ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کام ہو رہا ہے۔ جب کام ہوگا تو یہ سب ہوگا، اور جب کسی چیز کو ختم کرنا چاہتے ہو، حضرت جی نے فرمایا کسی چیز کو ختم کرنا چاہتے ہو اس کا تذکرہ ختم کر دو، جس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہو اس کا تذکرہ ختم کر دو، وہ چیز ختم ہو جائے۔ تو ہم نے اپنی صلاحیتوں کو اس کے اور اس کے تذکروں میں، اس کے اور اس کے چرچوں میں لگا دیا ہے، جس کی وجہ سے نہ تو کام ہو رہا ہے اور نہ وہ چرچے بند ہو رہے ہیں۔ ہم اگر اس کے اور اس کے چرچوں کو چھوڑ کر ہم اپنے کام میں لگ جائیں کہ ہمارا کام یہ ہے اور ہمیں یہ کام ایسے کرنا ہے، دنیا جو کہہ رہی کہنے دو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بڑے بڑے کام کرتے چلے جائیں۔ یہ عزم، یہ نیت، یہ ارادہ، اپنی نسلوں کو کچھ بنانے کی نیت۔ آپ سوچو ذرا ان ماؤں کو جن کی گودوں میں جب بچہ آتا تھا تو ان کی دعائیں ہوتی تھیں، تمنائیں ہوتی تھیں کہ میرا بچہ جنید بغدادی بن جائے، میرا بچہ صلاح الدین ایوبی بن جائے، میرا بچہ خواجہ معین الدین چشتی بن جائے، میرا بچہ نظام الدین اولیاء بن جائے۔ وہ جو ان کی تمنائیں تھیں وہ ماں گود سے ہوتی تھیں، اور اس کے لیے آنسو بہائے جاتے تھے، اس کے لیے قربانیاں دی جاتی تھیں۔ اور آج بھی جن کے یہ جذبات ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں، وہ ان کی عورتیں اپنے بچوں کے سلسلے میں ایسے ہی اللہ کے سامنے روتی اور ایسے ہی دعائیں کرتی۔ ہمارے ایک بڑے محسن حکیم رضی الدین صاحب کھتولی میں رہتے ہیں۔ ہمارے پڑھائی کے زمانے میں ہم لوگوں سے عمر میں بہت بڑے تھے، لیکن وہ بھی پڑھ رہے تھے اس وقت۔ ابھی چند سال پہلے ہم گئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک کتاب دی ہماری والدہ کے لیے، اور اس کتاب پر انہوں نے لکھا اس خوشبخت ماں کے نام، اس خوشبخت ماں کے نام جس کی کوکھ سے اللہ نے 4 علماء کو پیدا کیا۔ اسی پہ میں آپ کو سناؤں، ہم مدرسے سے پڑھ کر کے آئے، قرآن کا درس شروع کیا، تو قرآن کا درس دینے کے لیے جب ہم جانے لگے تو ہمارے ابا نے ہم سے کہا کہ اپنی ماں سے دعا کراؤ۔ تو ہم اپنی والدہ کے پاس گئے،
ہم نے والدہ سے کہا کہ امی ہم جا رہے ہیں قرآن کا درس دینے، ہمارے لیے دعا کر دی۔ تو ہماری اماں نے اس وقت ہمیں 2 نصیحتیں کیں، وہ آپ سب کے بھی کام کی ہیں۔ پرسوں میں حیدرآباد میں تھا، اس وقت کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا عبد القوی صاحب مدد اللہ العالی، پورے آندھرا پردیش کے علماء میں اس وقت بہت بڑا مقام ہے۔ میں ان سے ملاقات کرنے گیا اور میں نے جا کر بات چیت میں بات آئی تو میں نے والدہ کی یہی دونوں باتیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ میری ماں نے مجھے یہ 2 نصیحتیں کی۔ تو مولانا عبد القوی صاحب میرا چہرہ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ یہ کلام تو عارفین کا ہے۔ عارف کہتے ہیں اس کو جو اللہ کو پہچانتا ہو اور جس کی اللہ سے دوستی ہو۔ کہنے لگے یہ کلام تو عارفین کا ہے۔ پھر چلتے وقت میں نے کہا حضرت دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرما دے اور اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق دے دے۔ تو مجھ سے کہنے لگے آپ کے ساتھ آپ کی ماں کی اور آپ کے باپ کی دعائیں ہیں اور ان دعاؤں کا نور آپ کے چہرے پر نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ سے کام لے گا، اور میں بھی دعا کرتا ہوں تاکہ آپ کے ان نیک ماں باپ کے دعاؤں میں میرا بھی حصہ لگ جائے۔ تو میری ماں نے جب درس کے لیے جانے لگا تو یوں کہا کہ بیٹا تقوی پر چلنے کی کوشش کرو گے تو فتوے پر چل پاؤ گے۔ تقوی پر چلنے کی کوشش کرو گے تو فتوے پر چل پاؤ گے۔ اگر فتوے پر چلنے کی نیت کر لی تو مکروہات میں چلے جاؤ۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ تقوی پر چلنے کی کوشش کرنا۔ اور دوسری بات یوں کہی کہ بیٹا کبھی بھی اپنے علم کے بھروسے پر بات مت کرنا، اپنے علم کے بھروسے پر بات مت کرنا۔ جب بات کرنا اللہ سے مانگ کر کرنا، اپنے علم کے بھروسے پر کرو گے تو کبر میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور اللہ سے مانگ کر کرو گے تو اللہ کبر سے بچا لے گا، اور سننے والوں کے لیے جو نافع ہوگا اللہ وہ تمہاری زبان سے کہلوا دے گا۔ ایک ایک لمحے پر میری ماں نے ہم لوگوں کی فکر کی ہے۔ ہم کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہماری، نہ ہمارے بھائیوں کی، نہ ہمارے گھر والوں کی۔ ہم کیا ہیں یہ ہم جانتے ہیں، لیکن جیسے بھی ہیں، ٹوٹے پھوٹے الٹے سیدھے صحیح غلط جیسے بھی ہیں، خدا کی قسم صرف میری ماں کی آنکھوں کی آنسوؤں کا تو فعل ہے، اور ان کی تربیت اور دعائیں ہیں جس سے اللہ نے کسی لائق بنا دیا ہے۔ وہ مائیں تمہارے گھروں میں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف محمد احسن کے گھر میں تھی وہ مائیں تمہارے گھروں میں بھی موجود ہیں۔ اپنی بیویوں کا ذہن بناؤ۔ ہم اس دنیا میں کھانے کمانے مر جانے نہیں آئے، ہمیں تمہیں مل کر اللہ سے مانگنا ہے، اے اللہ اب دنیا کو ضرورت ہے صلاح الدین کی، آپ قادر ہیں کہ میری گود میں صلاح الدین پیدا کر دیں۔ اب دنیا کو ضرورت ہے معین الدین کی، اے اللہ آپ قادر ہیں کہ میری گود میں معین الدین پیدا کر دیں۔ یہ اللہ سے مانگنے کی چیز۔ ہم بیویوں سے لڑتے ہیں، ہم بیویوں کو نوکر سمجھتے ہیں۔ ارے کسی وقت بیٹھو اور بیٹھ کر کے دونوں چپکے اپنے اللہ سے مانگو، اے اللہ ہم دونوں میاں بیوی، اے اللہ آپ نے ہم کو ملایا، آپ نے ہمارا جوڑا بنایا، آپ نے ہمارے مقدر میں اولاد لکھی، اے اللہ یہ جو اولاد آپ دے رہے ہیں، اے اللہ اسے صلاح الدین بنا دیجئے، اے اللہ اسے معین الدین بنا دیجئے، اے اللہ اسے الیاس بنا دیجئے، اے اللہ اسے اشرف علی بنا دیجئے۔ اللہ سے مانگو، مانگنے پر ملتا ہے۔ اس کی نیت کرو، کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد بنا دے۔ اور میں پھر کہتا ہوں آپ سب کے گھروں کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت موجود ہے، صرف گرد چھائی ہوئی ہے دنیا کی محبت کی، صرف گرد چھائی ہوئی ہے حالات کی،
تھوڑا سا اس گرد کو چھانٹنے کی ضرورت، ہٹانے کی ضرورت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھول دیے جائیں۔ یاد رکھو، اللہ کے وعدے بغیر یقین کے پورے نہیں ہوتے، اللہ کے وعدے بغیر یقین کے پورے نہیں ہوتے۔ جس اللہ کے وعدے کو پورا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، اس اللہ کے وعدے پر اپنی آنکھوں دیکھی سے زیادہ یقین رکھو۔ میں نے اللہ سے کہہ دیا ہے یہ ہوگا، اللہ وہ کر دے گا۔ صحابہ اور صحابیات کے پاس کیا چیز تھی؟ یہی تو یقین کا سرمایہ تھا نا، کہ میں نے اللہ سے کہہ دیا ہے اللہ یہ کر دے گا۔ حضرت خولا صحابیہ ہیں، عورت ہیں، شوہر سے کچھ انبن ہو گئی۔ اچھا لیٹ۔ خولا صحابیہ تھی، شوہر اور ان کی بیوی ان میں آپس میں کسی بات پر ناراضگی ہو گئی، اور شوہر کو غصہ آ گیا، اور غصے میں آ کر کے یہ کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اور یہ جملہ اس زمانے میں طلاق کا جملہ تھا، کہ یہ جملہ جب کہہ دیا تو طلاق ہو گئی، ایسی طلاق جس کے بعد واپسی نہیں ہو سکتی۔ 47-48 سال کی عمر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، نہ میرا بھائی، نہ میری ماں، نہ میرا باپ، اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے، میں جاؤں گی کہاں؟ یا رسول اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش بیٹھو، خاموش، ہاں خاموش بیٹھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خولا طلاق تو ہو گئی، یا رسول اللہ کوئی تو راستہ ہوگا، آپ میرے لیے کوئی تو راستہ نکال دیجئے۔ فرمایا نہیں خولا طلاق تو ہو گئی، یا رسول اللہ میرے حال پر ترس تو کھائیے، میرے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو دیکھیے، میں کہاں لے جاؤں گا انہیں، میں کیا کروں گی؟ آپ کوئی راستہ نکال دیجئے کہ میں ان بچوں کی پرورش کر سکوں اور زندگی گزار سکوں۔ نہیں خولا طلاق تو ہو گئی، 3 مرتبہ، اور تینوں مرتبہ یہی جواب۔ جب تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ جواب دیا تو حضرت خولا کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عائشہ عائشہ ذرا دے تو مصلی، رسول اللہ تو سنتے نہیں، اب رسول کے اللہ کو سناؤں گی۔ اور وہیں حضرت عائشہ کے حجرے میں مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ میرے نبی پر میرے حق میں فیصلہ اتار دے، میرے نبی پر میرے حق میں فیصلہ اتار دے۔ کیا یقین تھا اس اللہ کی بندی کا کہ میں نے اللہ سے مانگ لیا ہے اور اللہ میرے حق میں نبی پر فیصلہ اتارے گا۔ ابھی دعا مانگ رہی تھی کہ وحی آ گئی، جبریل آ گئے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی خولا چپ کر، وحی آ رہی ہے۔ جیسے ہی سنا وحی آ رہی ہے تو کہنے لگی یا اللہ میرے حق میں میرے حق میں میرے حق میں وحی آتی جائے اور خولا کہتی جائیں میرے حق میں میرے حق میں میرے حق میں۔ وحی ختم ہوئی، اللہ کے رسول وحی کے حال سے باہر آئے، خولا کی طرف دیکھا اور مسکرائے، فرمایا خولا مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اور کیسا فیصلہ؟ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن میں فیصلے کو ریکارڈ کر دیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس بڑھیا کی سن لی جو تیرے پاس آ کر اپنے مسئلے میں جھگڑ رہی تھی۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے، اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ ہم نے مانگا نہیں، ہم نے اللہ کے وعدوں پر یقین کیا نہیں۔ ایک صحابی گھر میں آئے، بیوی سے کہا اللہ کی بندی بھوک لگی ہے، جلدی سے کچھ کھلا دے۔ کچھ نہیں ہے، اچھا میں ابھی آیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بھائی میں گھر جاؤں اور گھر جا کر بیوی سے کہوں کہ بھوک لگی ہے جلدی سے کچھ لاؤ، بیوی یہ کہے گھر میں کچھ نہیں ہے،
میں فوراً کہوں کہ اچھا میں ابھی آیا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بھائی یہ شوہر باہر گیا ہے بازار سے، ہوٹل سے، ابھی کچھ لے کر کے آ رہا ہے، بیٹھ کر کے کھائیں گے، یہی تو مطلب ہے نا۔ وہ فوراً یہ کہہ کر کے کہ اچھا ابھی آیا، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر خالی ہاتھ چلے آئے، ہاں بھائی کچھ ہے؟ کہنے گئے نا، کہ اچھا ابھی آیا، پھر چلے گئے۔ پھر لوٹ کر آئے کہ ہاں بھائی کچھ ہے؟ کہنے نا، کہ اچھا ابھی آیا، پھر چلے گئے۔ پھر تیسری مرتبہ لوٹ کر کے آئے، کچھ ہے؟ کہ ہاں تمہارے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد چکی خود چلنے لگی اور آٹا خود نکلنے لگا، اور اتنا نکلا کہ سارے برتن بھر گئے اور آٹا نکلے چلا جا رہا ہے۔ فرمایا اچھا، چاروں طرف دیکھا، کوئی برتن نظر نہیں آیا کہ آٹے کو بھر سکیں، تو چکی کے پارٹ کو اٹھا کر یوں رکھ دیا۔ چکی کا پارٹ اٹھایا تو چکی بند ہو گئی۔ اب بیوی سے یوں کہنے لگے کہ ٹھہر جا، پہلے اللہ کے رسول سے پوچھ تو لیں یہ ہم کھائیں یا نہ کھائیں۔ ہاں ہم تو سب کھا رہے ہیں، حلال بھی حرام بھی، اپنا بھی دوسرے کا بھی۔ وہاں جو براہ راست ملا تھا اس کے بارے میں بھی یوں کہا کہ ذرا پوچھ لوں۔ اللہ کے رسول کے پاس گیا، یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا، بھوک لگی تھی، گھر آ کر کے کہا، گھر والوں نے یہ بتایا، میں نے اللہ سے مانگا، مسجد میں گیا اللہ سے مانگا، مانگ کر آیا تو چکی چلنے لگی، آٹا نکل آیا، برتن سارے بھر گئے، پاٹ اٹھا کر رکھ دیا، چکی رک گئی، آٹا استعمال کروں یا نہ کروں؟ فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے، اگر تو اس چکی کے پاٹ کو نہ اٹھاتا تو اللہ قیامت تک اس چکی کو چلاتا اور قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا۔ کیا یقین ہوگا، کیسا اللہ کے وعدے کا یقین کہ ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دے گا۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، میں نے تم نے اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ایمانداری کی بات بتاؤ، ہم جتنے بیٹھے مجھ سمیت، ہم سب کا دعاؤں کے تعلق سے کیا حال ہے؟ ہم کتنی دیر اللہ سے مانگتے ہیں؟ کتنی دیر جب تنہائی میں بیٹھیں اور بیٹھ کر کے اپنے اللہ سے باتیں کریں کہ اے اللہ میں آپ کا بندہ اور بھکاری اور سائل بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور اپنا دکھڑا اور اپنا درد آپ کو سنا رہا ہوں، آپ میرے درد کو سن لیجئے اور میری مدد کر دیجئے۔ کتنی دیر ہم دعا مانگ رہے ہیں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں۔ اس لیے دو باتیں آج یہاں سے آپ لے کر جانا۔ پہلی بات تو یہ، آپ جتنے بیٹھے ہو بڑی صلاحیت والے ہو، اللہ نے بڑی صلاحیتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرو، اور میاں بیوی بیٹھ کر تنہائی میں تھوڑی دیر اللہ سے مانگو کہ اللہ میری گود میں بھی صلاح الدین پیدا کر دے، اور میری گود میں بھی معین الدین پیدا کر دے، اور میری گود میں بھی زکریا اور الیاس پیدا کر دے۔ اللہ سے مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، اللہ دے گا اور دے گا اور دے گا۔ کرو گے؟ سب کرو گے انشاءاللہ؟ اور روزانہ 10 منٹ جب موقع ملے، دن میں، رات میں، تنہائی میں 10 منٹ اپنے اللہ سے باتیں کرو، اپنے اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔